الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے عشق ہوتا ہے تو انسان کو اس کا تذکرہ اچھا لگتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی زبان پر بار بار اس کا تذکرہ لے کر آؤں، اور دنیا میں اگر انسان کسی انسان سے یا کسی بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، جس سبب کی بنا پر انسان دنیا میں کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، یا تو وہ حسین ہوتی ہے چیز، یا وہ اس کے اخلاق عمدہ ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ دنیا کے اندر محبت کرنے کے جتنے اسباب موجود ہیں اور پائے جاتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب بدرجہ اتم میرے اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہم دنیا میں عاشقوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے معشوق کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کے خیالات اور تصورات کے اندر گم ہو جایا کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کی زبان پر اپنے نبی کے عشق کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس انداز سے اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا درود ہے؟ ہر محفل کے اندر، ہر مجلس کے اندر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے؟ صرف زبانی دعویٰ ہے کہ میں اپنے نبی کا عاشق ہوں، جبکہ اللہ کے نبی پر درود کا پڑھنا یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ جس عبادت کے حکم سے پہلے اللہ اس عبادت کی اہمیت اور عظمت کو اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں اللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو، تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرو، تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا کرو۔ یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے حکم سے پہلے اللہ اپنا عمل ذکر فرما رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھیے، نماز اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ حج عمرہ کرو، کسی عبادت میں اللہ نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا کہ میں بھی یہ عمل کرتا ہوں۔ لیکن جب اپنے نبی پر درود پڑھنے کا معاملہ آیا، نبی پر درود پڑھنے کے حکم کا معاملہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے دینے سے پہلے اپنا عمل بتایا کہ میں خالق ہونے کے باوجود اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود والا عمل کرتا ہوں۔ میری وہ مخلوق جو معصوم ہے، جنہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، وہ بھی میرے نبی پر درود پڑھ کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو تمہیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ یاد رکھیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی پر درود کا پڑھنا، اس کی اللہ کے نبی کو ضرورت نہیں ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے، ورنہ کائنات تو ساری ختم ہو جائے گی، پھر بھی اللہ کے نبی پر اللہ کی رحمتوں کا صلات کا سلسلہ رہے گا، اس لیے کہ فرشتے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی،
پھر فرشتوں کو بھی اللہ موت دے دے گا، پھر بھی اللہ کے نبی پر درود اور رحمت کا سلسلہ، صلات کا سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات جو موجود ہوگی۔ تو اللہ کے نبی پر جو رحمتوں کا، صلات کا اور درود کا سلسلہ ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں ضرورت مند ہوں اس بات کا کہ میرا درود جو آقا کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے نبی اسے قبول فرما دے، اللہ کے نبی اسے شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں، اور 10 ہلاک کرنے والی خطائیں اور گناہ اس سے صاف کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی پر درود کا پڑھنا اتنا بڑا اور اتنا اونچا عمل ہے، اس سے گناہ ایسے اللہ صاف کر دیتا ہے جس طرح ٹھنڈا پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، ٹھنڈا پانی آگ کی تاثیر کو مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں نے جو اپنی زندگی کے اوقات، نظام الاوقات بنائے ہیں، اس میں تیسرا حصہ آپ پر درود کا اہتمام کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن ضد اس پر تھوڑی زیادتی کرو۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ میں 2/3 حصہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن تھوڑا زیادہ کرو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ میں نے جتنا وقت اللہ کے ذکر کے لیے اور عبادت، نفلی عبادات کے لیے مقرر و متعین کیا ہے، وہ سارا کا سارا میں آپ پر درود کے اہتمام میں اور درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے ان تغفر ذنبک، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وتقضى وتقصى ہمک، اور تیری سارے غموں کو اللہ ختم کر کے رکھ دے گا، تیرے سارے غموں کو اللہ مٹا کے رکھ دے گا۔ تو میرے عزیزو، آج جو پریشانیاں ہیں نا، ان پریشانیوں کے ختم نہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے نبی پر درود کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، پھر اس سے اوپر والی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین، پھر اس سے اوپر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو آج آپ سے عجیب معاملہ دیکھا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، آج جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا جو میں بد دعا دے رہا ہوں اس پر آپ آمین کہیے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے اور امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر آمین ہے۔ کتنی بڑی اہمیت اور کتنا بھاری پن ہوگا اس بد دعا کا۔ وہ نبی جس نے اپنے اوپر پتھر مارنے والوں کو معاف کیا، اپنے اوپر گندگی پھینکنے والوں کے لیے دعائیں کی، اپنے اوپر طرح طرح کے الزامات لگانے والوں کے لیے ہدایت کی فکر کی، اپنے رستے میں کنٹے بچھانے والوں کو معاف کر دیا، اور وہ اس پر بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اور وہ آمین کس بد دعا پر کہی؟ پہلی جو آمین کہی گئی وہ اس بات پر کہی گئی اللہ ہلاک کر دے اس شخص کو کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیزو، آج میری زندگی کے اندر اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا کوئی وقت اور کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی وقت مقرر متعین نہیں۔ ہاں سونے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، بیوی بچوں کو دینے کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے، جم جانے کا وقت ہے، آفس جانے کا وقت ہے، آنے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت ہے، دوستوں کے پاس کے ساتھ بیٹھنے کا وقت اور مقرر و متعین ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کے ذکر اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کا کوئی وقت مقرر و متعین نہیں۔ اتنے افسوس کی بات، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، اور جو اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا اس کی سفارش کتنی مضبوط ہوگی، کتنی جلدی ہوگی، کیونکہ جنت کی چابی کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ سفارش اس دن کون سا انسان کر سکتا ہوگا؟ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ جو درود شریف پڑھنے کے معاملے میں جو ہم بخیل ہوئے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی،
بخیل وہ ہے، بخل ایک گناہ ہے، ایک باطنی خرابی اور گناہ ہے. یہ سب سے بڑا کائنات کا بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بیٹھے. کائنات کا بدترین بخیل ہے وہ شخص. کتنی دیر لگتی ہے؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کتنا وقت لگتا ہے؟ چلتے پھرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے نبی مجھے تسبیح، تحلیل اور دیگر اذکار کے فضائل نہ بتاتے، اللہ کی قسم میں قدم قدم پر اللہ کے نبی پر درود پڑھتا، ہر سانس میں اللہ کے نبی پر درود کا اہتمام کرتا، ہر سانس میں اللہ کے نبی پر درود پڑھتا. اتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی. اور سب سے بہترین درود حضرت کعب بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ نے نماز کے اندر حکم فرمایا کہ سلام پڑھو، درود پڑھو. ہم سلام تو پڑھتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کون سا پڑھیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو. بہت بہترین درود ہے، مضبوط درود ہے، پاورفل درود ہے. اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا بہترین قصہ لکھا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی میری جوان بالغہ بچی کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، وہ کس حال میں ہے، قبر میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آگے اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ میں خواب میں اسے دیکھ لوں اور اندازہ کروں کہ وہ کیسی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم ایک کام کرو، رات کے وقت میں 4 رکعت نفل نماز پڑھو، چاروں رکعت کے اندر سورہ تکاثر پڑھو اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے باوضو حالت میں سو جاؤ، تمہاری بیٹی کی زیارت ہو جائے گی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اس خاتون نے کیا اور سو گئی. دیکھا کہ اس کی بیٹی ہے، آگ کے شعلے جل رہے ہیں اور اس کے ہاتھ پیر بیڑیوں سے جکڑے ہوئے ہیں اور چیخ و پکار ہے اور ایک بہت پریشانی کا عالم ہے. گھبرائی، اڑ گئی، بڑی پریشان. دوبارہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی. حسن بصری تابعین میں بڑے پائے کے تابعی شمار ہوتے تھے. صحابہ کے بعد تابعین میں سب سے بڑا درجہ حسن بصری. ایک روایت کے اندر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، کچھ حضرات کہتے ہیں حسن بصری کا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اویس قرنی کا ہے اور کچھ کسی اور کا کہتے ہیں سعید ابن مسیب کا. یہ 3 کے بارے میں اختلاف ہے. صحابہ میں تو ہے نا ابو بکر سب سے بڑے، لیکن تابعین میں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے. کچھ کی رائے یہ ہے، کچھ کی رائے یہ، کچھ کی رائے یہ ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کچھ صدقہ کرو، کچھ اس کے ایصال ثواب کے لیے اعمال کا اہتمام کرو. اس عورت نے یہ کام کیا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگلی رات سوئے، خواب میں دیکھا جنت کا منظر ہے، تخت لگا ہوا ہے، نور ہی نور ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے ہر طرف، اور ایک نوجوان لڑکی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، خوشبو مہک رہی ہے، نور ہی نور ہے، بڑی خوبصورت ہے. تو اس نے حسن بصری کو دیکھ کر کہا حسن تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا. کون ہو بیٹا آپ؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ کون ہو؟ تو اس نے حسن بصری کے جواب میں فرمایا کہ حسن میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے 2 رکعت وظیفہ بتایا تھا میری زیارت کرنے کے لیے. کہا تمہاری والدہ نے تو تمہاری بڑی عجیب سی کیفیت بیان کی تھی، یہ کیا ہوا؟ فرمایا ہاں انہوں نے صحیح دیکھا تھا. معاملہ کچھ اس انداز کا ہوا کہ ایک شخص قبرستان میں آیا، ایک بزرگ تھے اللہ والے، قبرستان میں تشریف لائے اور انہوں نے درود ابراہیمی پڑھا اور درود شریف پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ اس کا ثواب تمام مرحومین تک پہنچا دیجئے اور جن پر عذاب قبر ہو رہا ہے اسے ختم کر دیجئے. وہ ان کا کہنا تھا. اللہ نے تمام قبرستان میں موجود قبر میں عذاب ہونے والے لوگوں کے عذاب کو اللہ نے جنت میں تبدیل کر دیا، راحت میں تبدیل کر دیا، سکون میں تبدیل کر دیا. ارے میرے عزیزو، ایک درود شریف کے پڑھنے پر آخرت کی جہنم اگر جنت میں تبدیل ہو سکتی ہے تو دنیا کی جنت والی جہنم والی زندگی کیا جنت میں نہیں تبدیل ہو سکتی؟ دنیا کی پریشانی والی زندگی کیا راحت میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ آج جو پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی اس کی وجہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے. اللہ ہلاک کر دے، برباد کر دے جو مجھ پر درود نہ پڑے اس کے سامنے میرا تذکرہ جب آئے تو. پھر کہتے ہیں بیوی نافرمان ہے، بچے بات نہیں مانتے ہیں، کاروبار کا مسئلہ خراب ہو گیا ہے، پیسوں میں برکت نہیں ہے، عزت ماحول میں معاشرے میں نہیں رہی ہے.
ارے میاں اللہ کے نبی کی جو بددعا لگی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں تو ظاہر ہوگی نا، اس کا اثر کہیں نہ کہیں تو دکھے گا، نکلے گا۔ درود کا اہتمام کرو، درود شریف کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں اور کیسی رحمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ درود شریف وہ بہترین عمل ہے، حدیث میں آتا ہے نا الدعاء والصلاة معلق بین السماء والارض فلا يصعد الى اللہ منہ شیء حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان جتنی دعائیں مانگتا ہے، انسان جتنی عبادات کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ساری کی ساری آسمان پہ معلق ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتی جب تک کہ اس کے ساتھ درود شریف کا پاور اور درود شریف کا نور شامل نہ ہو جائے۔ جیسے ہی درود شریف کی طاقت اور درود شریف کا پاور اور درود شریف کا نور جاتا ہے اس میں، پھر اللہ تعالیٰ اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء بین الصلاتین لا یرد، اللہ تعالیٰ دعا جو درود شریف کے درمیان میں مانگی جائے کبھی اسے رد نہیں فرماتا۔ یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ قبولیت والی چیز یعنی درود شریف کو قبول کر لے اور درمیان میں جو دعا مانگی گئی اسے رد کر دے، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے، ایسا ناممکن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، درود شریف کا اہتمام اسے ہمیں اپنی زندگی میں اسی طرح اہتمام کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس انداز سے ہم دیگر کوئی پریشانی کے وظیفے کی طرف دوڑتے ہیں اور اس وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ میری زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ بے شمار چیزوں کے حصول کا، نعمتوں کے وصول کا اللہ نے درود شریف کو ذریعہ اور سبب بنایا، چنانچہ فرمایا انہا سبب لہدایت المصلی وحیات قلبی، یہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے ہدایت کا سامان ہے، گناہ سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور اس کے دل کی زندگی کا سبب ہے۔ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، دل کیا ہو چکے ہیں میرے عزیزوں؟ مردہ ہو چکے ہیں۔ دلوں کے مردہ ہونے کی علامت ہے نا، نیکی کی طرف جی نہیں چاہتا، مسجد کی طرف جی نہیں چاہتا، نیکی کی محافل کے اندر بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، موبائل میں کتنی دیر تک بیٹھے رہے گا، لیکن قرآن اتنی دیر پڑھنے کا جی نہیں چاہتا۔ دل جو مردہ ہو چکے، تو دلوں کو زندہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب اللہ نے جو مقرر و متعین کیا ہے، بنایا ہے، وہ درود شریف ہے۔ انہا سبب لزیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لزیادت محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی زیادتی کا سبب ہے۔ پھر نہیں ہو سکتا درود شریف پڑھیں اور اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزاریں، یہ نہیں ہو سکے گا، ایسا ناممکن ہے کہ اس کی زندگی میں سرزد ہو۔ انہا سبب لزیادت محبت عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پہ بھی درود شریف کی کثرت محبت کی زیادتی کا ذریعہ اور سبب بنے گی۔ ادھر آپ درود شریف کا اہتمام کریں، ادھر اللہ کے نبی کے نزدیک آپ کی محبت بڑھتی جائے گی، اللہ کے نبی کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈالتا رہے گا اور یہ آپ کی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ انہا سبب لقرب عبد من ربہ، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا پڑھنا یہ قیامت والے دن اللہ کے دربار میں قرب کا ذریعہ اور سبب اللہ اسے بنا دے گا۔ انہا سبب لاداء حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امت پہ حق ہے اس کی ادائیگی انسان کس انداز میں کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے احسانات کس انداز میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی پر درود کا اہتمام کر۔ انہا سبب کفایت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفایت کر جائے گا، انسان کا درود پڑھنا ہر غم سے جو انسان کو پریشانی اور ہلاکت کے اندر ڈالنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو۔ پڑھ کے تو دیکھیں ذرا، اہتمام زندگی کے اندر لا کے تو دیکھیں۔ انہا سبب اجابت الدعاء، یہ دعاؤں کی قبولیت کا اللہ نے اس کو ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ انہا سبب لتثبیت الصراط، یہ پل صراط پہ قائم اور دائم رہنے کا اور پل صراط پہ ثابت قدمی کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اور یہ انہا سبب لثقل میزان، یہ میزان میں وزنی کا، وزن کے زیادتی کا اللہ اس کو سبب اور ذریعہ اور بنا دے گا، اور قیامت والے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا اللہ اس کو ذریعہ اور سبب بنا دے گا۔
تو میرے عزیزو درود کا اہتمام ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، محمد بن سعید المقری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ کثرت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی شان، ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنا چہرہ میرے قریب کرو، یہ اللہ کے نبی کے قریب انہوں نے چہرہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابن سعید، محمد ابن سعید تھے نا، اللہ کے نبی ابن سعید، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے گال پر اور ان کے ہونٹوں پر بوسہ دیا، فرمایا تم جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتے ہو یہ مجھے بڑے پسند ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرا سارا کمرہ جدھر میں آرام کر رہا تھا، میرا پورا گھر خوشبو سے معطر تھا، اور جب میں بات کرتا تھا تو میری زبان، میرے منہ سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی، بہت خوشبو آیا کرتی تھی میرے منہ سے۔ تو درود شریف کا اہتمام دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت زیادہ خوشیوں کا اللہ اس کو ذریعہ اور سبب بنا سکتا ہے۔ ایک اور بزرگ کے بارے میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ فرمایا، ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں درس دے رہا تھا مدینہ منورہ کے اندر، ایک بوڑھا آدمی میرے درس کے اندر آیا، اس کے کپڑے بھی پرانے تھے، امامہ بھی پرانا سا تھا، میلا سا تھا، بڑا پریشان سا تھا۔ میں اس سے ملاقات کری، سلام دعا کری، کیا حال ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے بہت پریشان ہوں، میری ابھی گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، اتنا بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ سامان خرید سکوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، تھوڑا صبر کرو۔ ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا تم تھوڑا صبر کرو، میں آرام کر رہا ہوں، پھر اٹھ کے تمہارا کام کرتا ہوں۔ یہ ابھی آرام کرنے لگے، اللہ کے نبی خواب میں آئے اور فرمایا ابو بکر جاؤ مدینہ منورہ کے گورنر کے پاس جس کا نام علی بن عیسیٰ تھا، اور اس سے کہو تم مجھ پر روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھتے تھے ہر شب جمعہ میں، تم نے اس شب جمعہ میں 700 بار درود شریف پڑھا، اور پھر تمہیں بادشاہ نے کسی کام سے بلا لیا اور پھر تم بعد میں آئے، تم نے میرے اوپر 300 مرتبہ درود شریف پڑھا، اسے میرا سلام بھی کہہ دینا اور کہنا میں اس سے بہت خوش ہوں اور اس کا درود میری یہاں پیش کیا جاتا ہے اور اس کا درود میں نے قبول کیا ہے۔ فوراً اٹھے، گورنر کے پاس گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی کی اس طرح خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے آپ کے لیے سلام پیش کیا ہے اور یہ میسج دیا ہے اور فرمایا کہ تم اس بوڑھے کی مدد کرو۔ فوراً کہا، کھڑے ہوئے اور کہا کہ 100 دینار دینے کو کہا ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہا ان کے بارے میں۔ وہ فوراً اندر گئے اور 100 دینار لا کر انہیں دے دیے، 100 دینار لا کر انہیں دے دیے۔ 4 دینار 1 تولہ سونا بنتا ہے، 4 دینار سونے کے ہوتے ہیں، 4 دینار 1 تولہ سونا بنتا ہے۔ پھر فرمایا بتاؤ تم نے کیا خواب دیکھا؟ پھر انہوں نے خواب سنایا، بڑے خوش ہوئے، 100 دینار اور لے کر آئے، ابو بکر صاحب کو دے دیے۔ کہا مجھے نہیں چاہیے، اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا، کہا نہیں آپ نے مجھے سلام پہنچایا ہے نا، اس لیے آپ کو بھی یہ ہدیہ ہے۔ پھر یہ دونوں نے کہا کہ ہم اب چلتے ہیں، تو پھر گئے اندر اور اندر سے 100 دینار اور لے کر آئے، دوبارہ اس بوڑھے بابا کو دیے اور کہا کہ یہ آپ کو ہدیہ ہیں، آپ کی برکت سے اللہ کے نبی کا سلام مجھ تک آیا ہے، آپ کی برکت سے اللہ کے نبی کے کہ مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے ہاں میرا درود پیش کیا جاتا ہے اور قبول ہے، یہ بات میرا یہ عمل کسی کو بھی پتہ نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس طرح کرتے 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 آخر گھر سے سارے دینار ہی ختم ہو گئے، 1000 دینار انہیں دے۔ انہوں نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے اللہ کے نبی مجھے سلام پیش کر رہے ہوں اور میرا درود قبول کیا جا رہا ہو، یہ دنیا کی چیزوں کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ تو میرے عزیزو دنیاوی ضروریات بھی اللہ اس درود کی برکت سے پوری کرے گا اور آخرت کی ضروریات بھی اللہ اس کی برکت سے پوری کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے نا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت ذکر کی، قصہ ایک بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ قیامت والے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ 2 سبز رنگ کی چادریں پہنا دے گا، ایک نیچے تہبند کے طور پر، ایک اوپر پہن لیں گے، اور اتنا لمبا اللہ قد دے گا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جانے والے اپنی اولاد کو بھی دیکھیں گے اور جہنم میں جانے والی اولاد کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کر دیں گے۔ اتنے میں ایک شخص ہوگا، اسے فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور یہ رو رہا ہوگا، چیخیں مار رہا ہوگا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اسے دیکھیں گے تو آواز لگائیں یا احمد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً متوجہ ہوں گے، وہ فرمائیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ آپ کے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فوراً یہاں تشریف لائیں گے، وہ فرشتوں سے کہیں گے، آواز دیں گے، فرشتے اللہ کے نبی کی بات پر توجہ نہیں دیں گے، فرمائیں گے کیا بات ہے؟
کہا ہمیں اللہ نے وہ طاقت دی ہے، ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، انتظار نہیں کریں گے۔ انہیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف اللہ کے نبی کے آواز دینے کے باوجود فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ اتنی دیر میں اللہ کے نبی نے اپنی لنگوٹ تو کسی ہوگی، اللہ کے نبی اپنی داڑھی میں ہاتھ رکھیں گے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فوراً آواز دیں گے، وہ کہیں گے اس بندے کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ اس بندے کو اٹھا کر میزان کے پاس لایا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالیں گے اور بسم اللہ پڑھ کر اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ وہ نیکی کا پلڑا ایسا جھک جائے گا کہ دوسرا پلڑا ہوا کے اندر اڑنے لگ جائے گا، اتنا ہلکا ہو جائے گا، اتنا ہلکا ہوگا۔ تو یہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہے گا کہ قربان ہو میرے نبی، میرے ماں باپ اس نبی امی پر جس کا اللہ نے مجھے امتی بنایا۔ پھر وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ یہ کون تھے جنہوں نے میرے ساتھ یہ نیکی کی؟ فرشتوں سے پوچھیں گے، فرشتے یہ کون ہے، یہ کون سا خوبصورت انسان ہے جس کی وجہ سے آج میں جہنم کے عذاب سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن گیا؟ فرشتے کہیں گے یہ تمہارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے گا یا رسول اللہ آپ نے کیا ڈالا تھا اس میں، پرچی میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میرے امتی یہ وہ درود تھا جو تو مجھ پر کثرت سے پڑھا کرتا تھا، آج میں نے تیرے نیکی کے پلڑے میں ڈالا، اللہ نے اس کی بدولت اس کے سبب تیری مغفرت کر دی۔ تو میرے عزیزو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ یہ تسبیحیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اسی لیے دی گئی تاکہ آپ کثرت سے درود پڑھیں۔ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں ہوگی نا، درود شریف پڑھنا یاد رہے گا، ورنہ آپ گپ شپ کرتے رہیں گے، فیملی میں بیٹھے ہوئے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوں، آپ تسبیح نکالیں، آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح کو پکڑ لیں، آپ بات بھی کرتے رہیں، باتیں سنتے بھی رہیں اور ہاتھ میں تسبیح بھی چلتی رہے، آپ تسبیح بھی پڑھتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ عادی بنائیں اپنے آپ کو اس چیز کا۔ ایک وقت آئے گا پھر زبان انشاءاللہ درود شریف کی کثرت کی عادی بن جائے گی، درود کا اہتمام زندگی کے اندر آ جائے گا، یہ زندگی کا حصہ بن جائے گا، اور اس کی برکت سے میرے عزیزو اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، اللہ دنیا کے غموں کو ختم فرما دیں گے، اللہ دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں، نیت کریں، سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، وقت مقرر کریں گے اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود کا اہتمام کریں گے۔ اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔